سورۃ الشورى 25واں پارہ ہے، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے اس کائنات کے نظام میں کارساز ایک اللہ ہے، اور وہی ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات وہ اللہ ہے۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں پیغمبر کے ساتھ اس معاملے کے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یا پیغمبر اللہ کا رسول ہے، یا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یا یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے کہ نہیں ہے، جزا اور سزا ہے کہ نہیں ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تم جن چیزوں کے اندر آپس میں اختلاف کر چکے تو یاد رکھے جس بات پہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ فیصلہ نافذ کریں گے کہ کون سچ تھا، کون جھوٹا تھا، کون سچا تھا۔ یہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ دنیا کے اندر معبودی برحق ایک اللہ ہے یا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے۔ تم اختلاف کر رہے ہو پیغمبر کے ساتھ، کہ یہ کیسے اللہ کا رسول ہے، اس کی تو نہ کوئی ذاتی مال و جائیداد کے حوالے سے اکثریت، نہ افرادی قوت اور طاقت کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ ہے۔ یہ کیسا پیغمبر ہے، ہمارے مابین رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے بازاروں کے اندر۔ تم اس قرآن کے بارے میں کہتے رہتے ہو کہ یہ اس کا اپنا بنایا گیا کلام ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف۔ یہ ساری باتیں قیامت کے اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک مسئلہ تو منکرین کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ منکر ہیں تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کے مابین فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات، مسلمانوں کا آپس سے بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، تو تمہارا جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس حل وہ قرآن ہے اللہ کا، وہ اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ نے جس مسئلے کے بارے میں جو حکم نازل فرمایا بس اس کے مطابق عمل کر لو، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اختلاف ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن میں تمہیں ظاہر کے اعتبار سے تمہارے لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، حدیث کی طرف توجہ کر لو۔ اس لیے ذرائع علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کرو۔ ہمارا مسئلہ بنیاد طور پر یہ ہوتا ہے جب مسئلہ خراب ہو جائے تو ہم پھر چلے جاتے ہیں قرآن کی طرف، علماء کی طرف۔ اس لیے مسئلہ بگڑنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت یا ہمارا اسلام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کا مسئلہ ہے، او جی ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہوا تھا، یہ فلاں بچہ فلاں بچی ان کے نکاح کے حوالے سے یہ تو رضاعت کا اور دودھ کا مسئلہ آیا ہوا ہے، اب کیا کریں گے؟ اللہ کے بندو، جب نکاح کر رہے تھے اس سے پہلے ساری چیزیں لینی چاہیے تھی، اور تمہیں پتہ بھی چلا تو پھر اس وقت جا کے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا کہ جی آیا یہ نکاح کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ مناسب ہے کہ مناسب ہے۔ کبھی یوں ہو جاتا ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے میاں بیوی کا آپس میں، مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب جدائی آ جاتی ہے پھر جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، پھر بے چین رہتے ہیں، پھر آتے جی مولوی صاحب اب کوئی حل نکالے اس کے لیے، اب مفتی صاحب کوئی حل نکالے اس کے لیے، ہمیں کوئی فتویٰ چاہیے کسی طریقے سے بس یہ واپس جڑ جائے۔ اس لیے جب آپ نے نکاح کے مسائل علماء سے پڑھے نہیں ہیں، طلاق کے مسائل علماء سے پڑھے، لیکن سارے لوگ اس سے متعلق ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جہالت ہے۔ پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، بعض لوگ جی ہم ڈرانے کے واسطے یہ الفاظ کہہ رہے تھے، حالانکہ بعض چیزیں ایسی جس میں مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ کسی نے گپ شپ میں کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر بعد میں بندہ پچھتاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھار وراثت کے مسائل میں، کوئی بے اولاد ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی،
اور جب اولاد نہیں ہوتی وہ بعض اوقات کسی بچے کو اپنے لیے اس کو بیٹا کہہ کے منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے۔ اب منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اب جب میراث کی تقسیم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بندے کے جو میت ہے اس کے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کی تو اولاد کوئی نہیں ہے، اور یہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس گھر پہ قبضہ کر چکا، اور یہ اس جائیداد پہ قبضہ کر چکا، یہ اس پراپرٹی اور یہ مارکیٹ ہمارا پلازا تھا اور اس پر قبضہ کر چکا، لوگ یوں کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے جب معاملہ بگڑ جاتے اور آپس میں پھر بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ قتل و غارت ہو جائے، اور جی میراث کی تقسیم کیسے ہو، تو یہ باتیں شروع سے بندے سمجھے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہم یہ جو مسئلے ہمارے ہیں، ان مسئلوں کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، پیغمبر کا کیا حکم ہے۔ بعض اوقات لوگ معاملات کرتے ہیں، پیسے انویسٹ کر لیتے ہیں، اب جب پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں اور مدتیں گزر جاتی ہیں، او جی وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملات یوں ہوتے تو یوں ہوتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے، وہ ہمیں ابھی پتہ چلا، اب کیا کریں گے؟ کہاں پہ جاب کرنا جائز ہے، کہاں پہ ناجائز ہے؟ اس لیے معاملات اور مسائل کے اندر جب کبھی اختلاف پیدا ہو تو آپ فوری طور پر سب سے پہلے اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے رسول کی طرف آ جائے، قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتے ہیں، ذرائع علماء سے رائے لے لے پہلے اس کے بارے میں۔ ہم پہلے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کر لیتے ہیں، اور جب ہم سے نہیں ہو جاتا، مسئلہ بگڑ جاتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں علماء کے پاس۔ اسے بہت سارے اور بھی معاشرے کے اندر مسائل ہیں، اسے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اس بات کے بارے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا گیا کہ یہی اللہ جو حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، یہی میرا رب ہے، علیہ توکلت، اور اسی پر میں بھروسہ کر چکا۔ نہ کہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے گئے بت، تمہارے آباء و اجداد جن بے جان بتوں کے سامنے سجدے کرتے رہتے تھے، جن کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہے، وہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو اللہ ہے، اور ان پر اعتماد نہیں کر رہا ہوں، میرا اعتماد تو اللہ پر ہے۔ اسے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کا کمال یہ ہے کہ ہر ضرورت کے وقت یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف۔ کبھی کوئی مسئلہ آیا، اعتماد اور بھروسہ توکل کس پر ہو؟ اللہ پر، اپنے جیب پر، اپنے تعلقات پر، اور جی فلاں کے ساتھ میرے نسبت ہے، فلاں کے ساتھ وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اعتماد اور بھروسہ اللہ پر کرنا اور رجوع اللہ کی طرف کرنا۔ فاطر السماوات والارض، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے معبود بنا کے رکھے ہیں، ان کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے تم جن چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دے کے اپنے لیے کارساز بنا رکھے ہو، بتاؤ تو اسے اللہ کے مقابلے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت؟ اللہ خالق اور مخلوق ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا۔ تمہارے ان معبودوں نے کیا بنا کے رکھا ہے؟ کوئی آسمان بنا کے رکھا ہے، کوئی زمین بنا کے رکھی، بتاؤ تو صحیح۔ ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی چیز بنانا، اور مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے بتوں، تمہارے معبودوں کے سامنے کوئی چیز رکھی گئی ہے، اس کے اوپر سے مکھی آ کر بیٹھے، وہ مکھی بھی ہٹانے کے قابل نہیں ہے۔ اور میرا اللہ، میرا رب، جس پر میں توکل کر رہا ہوں، جس پر میں بھروسہ کر کے جس کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں، جس کو میں معبود بنا رکھا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہیں بھی بنایا اور تم ہی سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری جسم سے، جعل لکم من انفسکم، تمہاری جانوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، کسی کو مرد بنائے، کسی کو عورت بنایا، وہ اسی طرح من الانعام ازواجا، تمہارے جو چوپائے ہیں انہی میں سے اللہ نے جوڑے بنائے، اور ان جوڑوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یزرعکم فی، اللہ ان کے ذریعے تمہارے نسل کو جاری کرنے کے لیے تمہیں پھیلانا چاہتا ہے، بس تمہیں پھیلاتا ہے اللہ جل شانہ اسی تدبیر کے ذریعے سے۔
لیس کمثلہ شیء، یاد رکھو نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اس کائنات کے نظام میں، نہ اللہ کا کوئی مثل موجود ہے، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ جس ذات اور صفات کے اندر اللہ احد ہے، وہ یعنی تنہا ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مثل موجود ہے۔ وہ السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ رات کے اندھیرے کے اندر ایک سیاہ رنگ کا کوئی چمنٹی اور ایک کالے سیاہ چٹان کے اوپر ایک چمنٹی کی حرکت ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو سننے والا اللہ ہے، اور اس کے حرکت سے چلنے سے، اس کے پاؤں کے اس چٹان پر لگنے سے جو باریک سی لکیر بن رہی اس کو دیکھنے والے اللہ ہے۔ وہ ایسے کامل صفات والی ذات، اس کے مقابلے میں تمہارے معبودوں کی کیا حیثیت ہے؟ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے کوئی نفع کے مناسب کوئی کچھ کر سکتے ہیں، نہ تم سے کوئی ضرر نقصان ہٹا سکتے ہیں۔ اس لیے تمہارے معبودوں کے مقابلے میں میرا اللہ وہ سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھے صرف پیدا کرنے والا نہیں، لہو مقالید السماوات والارض، لام ملکیت کے میں نے بتایا تھا، وہی مالک ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اور چابیاں اسی کی اختیار اور ملکیت میں ہے۔ جب چاہے آسمان سے جو نظام چلانا چاہے، کبھی بارش برسانا چاہے اور کبھی موسم کو خشک کرانا چاہے، جب چاہے تو دن لائے، جب چاہے تو رات لائے، جب چاہے تو سورج کو طلوع کر دے، جب چاہے تو چاند کو روشن بنا دے۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، چاہے تو زمین کو بنجر بنا دے، چاہے تو زمین کو آبادی دے، اس کو زندگی دے، اور اس کو پھل والا اور اس کو فصل والا اور غلہ والا بنا دے، اناج اگائے تمہارے لیے، اس سے اسی کے خزانے ہیں، یہ چابیاں اسی کے پاس ہے۔ تم ایک نوالا کھا رہے ہو، فَلْيَنْظُرْ، انسان کو چاہیے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ ایک نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہو، اور منہ میں ڈالنے کے بعد غور تو کرو کہ اس نوالے کے پیچھے کتنا بڑا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ کیسے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور زمین کو پاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس بیج کو اے انسان تو اٹھا کے زمین کے اندر دفنا دیتے ہو اور اس کے اوپر مٹی جو ہے ڈال دیتے ہو، اور پھر اس کے بعد اس زمین کو اللہ پاڑ کے اس کو پودا بنا لیتا ہے، اسی سے اللہ جل شان تمہارے لیے پھل اور سبزیاں ترکاریاں نکالنے والے وہ اللہ ہی ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہ لیتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے۔ روزی کو وسیع کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ جس کے لیے اللہ چاہے وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہے اندازے پہ کر لیتا ہے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں، میں نے یوں کیا، اپنی ہوشیاری چالاکی کے بنیاد پر کوئی آگے نہیں بڑھتا دنیا کے اندر۔ جس کے لیے اللہ نے جو فیصلہ کر لیا وہی اس کو ملے گا۔ بس انسان کو مکلف بنایا گیا محنت اور کوشش کا، بس کسی کی تھوڑی سی محنت سے اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو دنیا کے اندر اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگا لیتے ہیں، اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے ان کو کروڑوں اور اربوں کا مالک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں ڈگریوں پہ ڈگری لے کر، اور وہ اپنے رزق کی تلاش میں تھکتے پھرتے چلے جا رہے، اور ان کو کوئی روزی نہیں ملتی۔ روزی کا تعلق یہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، انسان دھوکہ کھا چکا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی رزق کو، اور رزق اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ما یحتاج الیہ الحی، زندہ انسان جس چیز کا محتاج ہو اس کو رزق کہتے ہیں۔ انسان کی روٹی، کپڑا، مکان، صحت، عزت، خوشی، چین اور سکون، اس کو کھول دینے والے اللہ ہے، اور اس کو تنگ کرنے والے اللہ ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، انسان پر جب اللہ آزمائش لاتا ہے، جب وسعت سے تنگی کی طرف لاتا ہے، پہلے خوب وسعت کے ساتھ اللہ نے کھلایا، پلایا، سلایا، پہنایا، اب معمولی بیماری آ گئی، جاب ختم ہو گیا، اب کہیں پر کاروبار میں کمزوری آ گئی، انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل بنایا۔
نہیں، اللہ فرمائے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم جب کھا پی رہے تھے تیرے پڑوس میں، تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے معاشرے کے اندر یتیم بھی پل بڑھ رہا تھا، تمہیں کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ اس یتیم کے پیٹ کو بھی میں نے بھرنا ہے، تیرے مال میں اس یتیم کا بھی حق تھا، تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے اس محلے کے اندر غریب و فقیر مسکین بھی رہ رہا ہے، جو اپنے بچوں کی روزی کے لیے، روٹے اور کپڑے کے لیے ترستا رہتا ہے، تو اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا، پہناتا رہتا تھا، تو نے کبھی سوچ بھی نہیں ان غریبوں کے بارے میں؟ تمہارے اوپر یہ حالات جو ہے آزمائش ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے۔ آج بھی معاشرے کے اندر ہم جو عمومی طور پر یہ تنگی محسوس کرتے ہیں، یہ مہنگائی کی شکل میں اور یہ مختلف حالات کی شکل میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی رزق کو وسعت دیتے اور تنگ کر لیتے ہیں، انہ بکل شیء علیم، اور اللہ جل شانہ ہر چیز کی حقیقت سے خوب واقف ہے، ہر چیز کے بارے میں ذرہ ذرہ کے بارے میں اللہ علم رکھتے ہیں، اور اس کے علم کی انتہا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہے، کسی درخت پر کوئی پتا وہ حرکت نہیں کرتا، وہ گرتا نہیں مگر اللہ کے علم سے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی اللہ خوب واقف ہے، تو میرا اللہ جس پر میں اعتماد کر رہا ہوں، جس پر میں بھروسہ کر رہا ہوں، جس کو میں نے کارساز بنا رکھا ہے، وہ ایسا اللہ کہ وہ خوب سننے والا، وہ خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات کے بارے میں تم اختلاف کر لو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اور اسی پر میں بھروسہ کر چکا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنا دیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپاؤں میں سے جوڑے، یذرؤکم فی، جس کے ذریعے تمہیں پھیلا دیتا ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالین السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کی ملکیت اور اختیار میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کھول لیتا ہے روزی جس کے لیے چاہ لیتا ہے اور اندازے پہ کر لیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ۔